آپ نے حدیث نقل کرنی ہے صحابہ کی فضیلت میں اور پہلے جو 2 خلیفہ ہیں ان کی فضیلت میں. وَلَا تَتْرُكُوا خَبَرًا يَرْوِيهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَبِي تُرَابٍ إِلَّا وَتَأْتُونِي بِمُنَاقِضٍ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ. پھر اس نے حکم یہ دیا معاویہ نے کہ جو بھی فضیلت علی علیہ السلام کے لیے نقل کی جاتی ہے مسلمانوں میں حدیث کوئی ہے اس کے مقابل میں صحابہ کے لیے اسی طرح کی حدیث بنا کے لے کے آؤ, اسی طرح کی حدیث روایت کروا لو میرے لیے صحابہ کے لیے. فَإِنَّ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَقَرُّ لِعَيْنِي. یہ مجھے عثمان کے فضیلت سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے. جو علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے فضائل تم بناتے جاؤ, لوگوں سے بنوا دو. یہ میرے دل کی ٹھنڈک اور میرے دل کی خوشی اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. وَأَدْحَضُ لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابٍ وَشِيَعَتِهِ. یہ جو ہے ابو تراب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے حجج امامت اور ان کی افضلیت کو توڑنے کے لیے بہت کارمند ہے, بہت فائدہ مند ہے, اور ان کے شیعوں کو بھی یہ حجج کو ان کی شیعوں کے دلائل کو بھی توڑنے میں بڑا فائدہ مند ہے. وَأَشَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِن مَنَاقِبِ عثمان وفضله. اور شیعوں کو توڑنے کے لیے یہ صحابہ اور شیخین کے لیے جو تم حدیث نقل کرو یہ زیادہ مفید ہے. عثمان کے فضائل تو بہت بڑھ گئے ہیں. فَقُرِعَتْ كُتُبُهُ عَلَى النَّاسِ. یہ اس معاویہ کے جو لیٹر تھے یہ لوگوں کو نماز جمعہ وغیرہ میں درباروں میں پڑھا گیا, اعلان کیا گیا کہ بھئی اب جو ہے ہمیں صحابہ اور شیخین کی فضیلت چاہیے. جو حدیث لے کے آئے گا نا, جو بھی حدیث علی علیہ السلام کے لیے اس کے مقابلے میں شیخین کے لیے لے کے تمہیں انعام ملے گا بڑا. فرویت اخبار کثیرۃ فی مناقب الصحابہ مفتعلۃ لا حقیقت لها. اس طریقے سے صحابہ کے فضائل میں بہت سارے جھوٹے فضائل نقل کیے گئے. مفتعلہ یعنی جھوٹی بناوٹی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کس کی مدد سے, کس کی وجہ سے؟ معاویہ کی وجہ سے, معاویہ کے دور حکومت ہے. وجد الناس في رواية ما يجي هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر. اور لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس معاملے میں کہ شیخین اور صحابہ کے فضائل نقل کیے جائیں, بنائے جائیں, اور منابر پہ اس کے ذکر کیے گئے, منبروں پہ پڑھے جاتے تھے اس طرح حدیث. وَأُلْقِيَ إِلَى مُعَلِّمِي الْكَتَاتِيبِ. اور جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم یہ حدیث نقل کرو. فَعَلَّمُوا صِبْيَانَهُمْ وَغِلْمَانَهُم مَعَ ذَلِكَ الْكَثِيرِ الْوَاسِعِ. اور اپنے بچوں کو لوگ یاد کراتے تھے مساجد میں, مدارس میں, کہ یہ احادیث تم حفظ کرو. حتی رووہ وتعلموہ کما یتعلمون القرآن. اسی طرح یہ احادیث یہ ذکر کرتے تھے, پڑھتے تھے جیسے قرآن کی حفظ کرتے تھے. معاویہ کے زمانے میں, یزید کے زمانے میں اسی طرح یہ احادیث حفظ ہوتا تھا. وحتی علموہ بناتہم ونساءہم وخدمہم وحشمہم. اپنے لڑکیوں کو, اپنے عورتوں کو, اپنے خدام, اپنے نوکروں کو یہ حدیث حفظ کراتے تھے لوگ. ابو بکر, عمر, عثمان, صحابہ کے فضائل سب جھوٹ. فلبثوا بذلك. اسی طرح چلتا گیا. تو یہ حدیث نقل آپ کی کتابوں میں خود آپ کے اتنے بڑے محدث ابو الحسن المدائنی نے خود نقل کی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو الحسن المدائنی فرماتے ہیں فظہر حدیث کثیر موضوع و بہتان منتشر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ احادیث, سب بہتان, سب جھوٹ, سب موضوع, سب بناوٹی نشر ہو گئے لوگوں میں. ومدى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. صدیاں گزر گئی بھئی, پر بنی امیہ کی حکومت 130 میں ختم ہو گئے, پر بنی عباس, پھر کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ تو معاویہ کے زمانے میں بناوٹی احادیث بن گئی ہیں. تو فقہاء نے یہ احادیث سیکھے, قضات نے سیکھے, گورنروں نے یہ احادیث سیکھے, نئے نسلیں آ گئی, ان کو کیا پتا کہ احادیث جھوٹے ہیں, وہ اس احادیث کو صحیح مان رہے تھے. بھلے وَكَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ بَلْيَةً الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُونَ. اس معاملے میں سب سے بڑی جو غداری ہے کس کی ہے؟ علماء کی ہے. جو علماء, جو قراء بولتے تھے اس زمانے میں علماء کو, علماء جو اہل ریات ہے, ریاکار علماء. والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاحاديث. اور وہ لوگ جن کا علم کم ہے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت بہت کرتے تھے, ریا کی وجہ سے عبادت کرتے تھے. مثلا نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں, تراویح وغیرہ پڑھ رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا, تو اور لیکن وہ جھوٹی احادیث بناتے ہیں, جھوٹی احادیث بنا رہے تھے. لِيَحْظَوْا بِذَلِكَ عِنْدَ وِلَاتِهِمْ. تاکہ یہ اپنے گورنروں کے پاس, معاویہ کے دربار میں, بنی امیہ کے پاس ان کا مقام بن جائے. وَيُقَرَّبُوا مَجَالِسَهُمْ. اپنے ان کے مجالس میں ان کو قریب کر دے. وَيُصِيبُوا بِهِ أَمْوَالَ وَالضِّيَاعَ وَالْمَنَازِلِ. تاکہ ان کو باغات ملے, ان کو
کیا ملے؟ عطا ملے، صلہ ملے، سونے کے سکے ملے، ان کو لڑکیاں مل جائیں، کیونکہ اس زمانے میں لڑکی بہت آتی تھی نا، کنیز بہت لاتے تھے یہ مسلمان جب فتح کرتے تھے کسی علاقے کو، مثلا سندھ کو فتح کیا، ماورا النہر کو فتح کیا، ارمنستان گئے، وہاں سے تو ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت لڑکیاں لاتے تھے، تو یہ لوگوں میں بانٹتے تھے، تو وہی جو زیادہ حدیث جھوٹی حدیث نقل کرے گا اسی کو لڑکی بھی مل جاتی تھی خوبصورت سی، ٹھیک ہے نا. حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان. آہستہ وقت بڑھتا گیا تو یہ احادیث منتشر جب ہو گئی نا، وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی سکھایا گیا، پھر ان لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ احادیث جھوٹ ہیں، انہوں نے یہ احادیث نقل کی، جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان تک یہ احادیث منتقل ہو گئی. فقبلوها ورووها، ان لوگوں نے حدیث کو قبول کیا، ان لوگوں نے شک نہیں کیا کہ یہ حدیث سب جھوٹے ہیں، کیونکہ شہر کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے نمازوں میں، موعظہ کرتا ہے، روتا ہے، اس نے جھوٹی دربار سے پیسے لینے کے لیے جھوٹی حدیث بنا دی ہیں. تو لوگوں نے جب سنا یہ بچے جوان ہو گئے، اگلے نسلیں آ گئی، تو یہ احادیث صحیح احادیث کے زمرے میں لوگوں میں ہاتھوں میں، ان کے سینوں میں رہ گئی. وهم يظنون انها حق، لوگ سمجھتے تھے یہ حدیث حق ہیں. ولو علموا انها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها، اور اگر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہیں، یہ کبھی اس حدیث کو وہ تصحیح نہیں کرتے، حدیث کو نقل نہیں کرتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وولي عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه. پھر جب بہت سالوں تک گورنر بنا عراق کا کون؟ حجاج ابن یوسف. تو جو علماء طائفت تھے، جو مساجد میں امام جماعت وغیرہ تھے، اہل عبادت، اہل علم لوگ تھے، انہوں نے اس سے تقرب کے لیے اہل بیت علیہم السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا، تاکہ حجاج ابن یوسف علاقے کا جو بادشاہ ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے. بادشاہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ گالی دیں گے اہل بیت علیہم السلام کو اور عیب بیان کریں گے. وموالات من يدعى من الناس انهم ايضا اعداؤه، اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، مشہور ہیں دشمنی میں، ان کی تعریف کرو. حجاج اسی سے خوش ہوتا تھا، ابو بکر کی تعریف کرو، عمر کی فضل میں حدیث نقل کرو، حجاج خوش ہوتا ہے، لوگ نقل کرتے تھے احادیث. فاكثروا في الروايه في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم، اس طرح بہت سارے احادیث اس زمانے میں گڑے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ معاویہ کی حکومت ہے سنہ 40 کو، سنہ 40، سنہ 45، سنہ 48، سنہ 50، 55، اور حجاج ابن یوسف سنہ 70، 80، یہ زمانہ یعنی بہت